اللہ کے حضور کثرت سے سجدہ کیا کریں، کیا پتہ آپ کا ایک سجدہ آپ کا دل پلٹ دے، اور کیا پتہ آپ کا ایک آنسو آپ کو اللہ سے ملا دے۔ بے شک صبر انسان کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اسے اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے آپ کے آنسو رائگاں جائیں گے؟ اللہ کا وعدہ ہے جو خرچ کریں گے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ خرچ صرف مال نہیں ہوتا، وقت بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، علم بھی ہوتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت بات، ایک چھوٹی سی نیکی کو، معمولی سی بھلائی کو، تھوڑی سی ہمدردی کو تھوڑا نہ سمجھیں۔ اندھیرے میں ایک کرن کو پیاسے کے لیے ایک بوند بھی بہت ہوتی ہے۔ درود پاک کے ورد سے ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیں۔ سمندر بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، تو بھلا آپ کے فیصلے کیسے اس کی مرضی کے بن ہوں گے؟ دنیا کی نہیں، اس کی مان کر چلو، کیونکہ وہی آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ اپنے حجاب کو جب بھی پہنو اس سے محبت کرو، اور گھر کے دروازے سے نکلنے سے پہلے یہ نیت کر لو کہ اسے خدا کی عبادت اور اس کی رضا کے لیے پہنتی ہوں۔ اس طرح یہ آپ کے لیے حفاظت اور ثواب دونوں کا ذریعہ بنے گا۔ وقت کا ضیاع موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ وقت کا ضیاع آپ کو اللہ سے اور آخرت سے دور کر دیتا ہے، جبکہ موت دنیا، اہل دنیا سے تمہاری جدائی کا سبب بنتی ہے۔ اگر چاروں طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہے تو اپنی ذات پر غور کیجئے۔ ممکن ہے قدرت نے آپ ہی سے اجالے کا کام لینا ہو۔ اچھائی یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، بلکہ اچھائی یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا، وہ اچھا سلوک جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ ہر کوئی اپنے مستقبل سے خوفزدہ ہے، نہ جانے کیا ہوگا، اور مستقبل کے بارے میں زیادہ مت سوچئے کہ کیا ہو جائے گا، ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، میرا کیا بنے گا، میرا کیریئر کیا ہے۔ کیریئر اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اسکوپ اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے، اگر وہ یہ سوچنے لگ جاتے کہ میرا کیا بنے گا تو انہیں نے بادشاہ بننا تھا مصر کا۔ سو یو نیور نو کہ حالات کیسے چینج ہوتے ہیں، تو توکل اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ نماز کے پہلی رکعت میں انسان کا دل کتنا ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، لیکن آخری سجدے تک اللہ سکون دے ہی دیتا ہے۔ جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے، چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، یا خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبتیں بانٹیں یا بغض، بے سکونی بانٹیں یا راحتیں۔ جب آپ کے اندر آواز موجود ہو جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی رہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کی زبان نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہاری ٹوٹی دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ اس کو نہ جانتا ہو، بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فیکون نہ کہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ رب بہت رحیم ہے، تھام لے گا، پکار کر تو دیکھو۔ اور جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے یہ مانگو کہ وہ ان چیزوں میں تمہارے صبر کا امتحان نہ لے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ صبح فجر کی نماز، قرآن، اذکار اور درود پاک کو لازم پکڑ لیں۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، نیکیوں کے بہار کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے آنے تک مسلسل جاری رکھیں، اس عمل کو یقین مانیں۔ آپ ابھی سے عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں خود بخود کرنے لگیں گے۔ ساتھ نبھانے کے لیے اور ساتھ دینے کے لیے وسائل کا ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ انسان کا مخلص ہونا ضروری ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ،
اور اپنی روایات کے ساتھ کہ یہی ہمیں دین سکھاتا ہے۔ زندگی میں کبھی ایسا گناہ نہ کرنا جس کی سزا، جس کا عذاب آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے۔